اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے لیے میں نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے دا فارمیشن آف مسلم لیگ، یعنی مسلم لیگ کی ضرورت کیوں پیش آئی یا ایسے کون سے ایونٹس اکر ہوئے تھے سب کانٹیننٹ میں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ریئلائز ہوا کہ اب ہم اپنے لیے ایک پارٹی بناتے ہیں۔ اوکے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں دا فارمیشن آف مسلم لیگ۔ ایز وی نو دیٹ before the formation of Muslim League there was another party, and that party was formed in 1885 known as Congress, and the purpose of this party was to protect the rights of every individual irrespective of birth, caste, creed and religion. یعنی ہمارا جو مقصد ہے اس پارٹی کا وہ یہ ہے کہ ہم تمام کمیونٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم دس پارٹی جسٹ پروٹیکٹڈ دا رائٹس آف دا ہندوز. تو مسلمانوں کو ریئلائزڈ ہوا، the Muslim realized that now we need to have our own political party which worked for the betterment and for the protections of the Muslims' rights. اس وجہ سے مسلمانوں نے سوچا کہ اب ہم اپنے لیے ایک پارٹی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسے کون سے ایونٹس تھے جس کی وجہ سے مسلمان اس بات پہ قائل ہو گئے اور اس بات پہ کنونسڈ ہو گئے کہ اب ہم مزید کانگریس کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور اپنے لیے ایک پارٹی بناتے ہیں. جو نمبر فرسٹ اینڈ فارموسٹ فیکٹرز which led toward the formation of Muslim League was the biased attitude of the Congress. یعنی biased attitude of the Congress کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ یہ تھی کہ ہم تمام کمیونٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے، یعنی چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو، ہم ان کے بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے. بٹ ود دا passage of time this party remained just a pro-Hindu party. اس نے صرف ہندوز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر دیے. The Muslim realized that now we need to have our own political party جو مسلمانوں کے پروٹیکشن کے لیے کام کریں، مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں. اس وجہ سے ان لوگوں نے یعنی مسلم نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کی. نمبر سیکنڈ پوائنٹ واز ہندی اردو کنٹروورسی. ہندی اردو کنٹروورسی took place in 1867 when the Britishers declared Urdu as an official language of the subcontinent. When the Britishers declared Urdu as an official language of the subcontinent, the Hindus revolted against this decision of the Britishers. تو مسلمانوں کو پھر اندازہ ہو گیا، بلکہ وہ کنونسڈ ہو گئے کہ اب ہم مزید ان کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے، کیونکہ جہاں بھی ہمارے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہوتے ہیں. اس لیے ہم ان سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور اپنے لیے ایک الگ پارٹی بنانا چاہتے ہیں. That's why the Muslim realized to form their own political party. اچھا، نمبر تھرڈ جو امپورٹنٹ ایونٹ تھا وہ یہ تھا کہ پارٹیشن آف بنگال. پارٹیشن آف بنگال سے بھی مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا تھا. دا برٹشرز ڈیسائڈیڈ ٹو میک پارٹیشن آف دا بنگال بیکاز اٹ واز اے لارج پروونس اینڈ اٹ واز امپاسبل فار اے سنگل گورنر جنرل ٹو گورن اٹ. جب برٹش والوں نے یہ ڈیسائڈ کی کہ ہم اس کی پارٹیشن کرتے ہیں، ہندوز پھر اس کے خلاف ہو گئے اور اس کے خلاف ایک ریوولٹ سٹارٹ کیا کہ ہم اس ڈیسیجن کو نہیں مانتے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا تھا. مسلمانوں کو ایک الگ ریجن مل رہا تھا جہاں پر ان کے لیے ایک الگ بجٹ ایلوکیٹ ہوگا، ان کی جو کلچر ہے، ان کے جو نارمز ہے، ٹریڈیشن ہے، وہ آگے پروموٹ ہو جائیں گے اور وہاں پہ ہاسپٹلز، کالجز اور یونیورسٹیز بن جائیں گے. لیکن دا ہندوز ور ناٹ ایگری ود دا ڈیسیجن آف دا کانگریس، سوری دا برٹشرس. تو پھر مسلمانوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ اگین یہاں پر ہماری انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہم مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اچھا، جو اور امپورٹنٹ ایونٹ تھا شملہ ڈپوٹیشن. شملہ ڈپوٹیشن ایک ڈپوٹیشن تھی، مسلم لیڈرز پر مشتمل تھی. ان لوگوں نے برٹشر سے کچھ ڈیمانڈس کیے تھے کہ آپ ہمیں ہماری یہ ڈیمانڈس پوری کریں. اس میں جو دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیمانڈ واز سپریٹ الیکٹوریٹ. سپریٹ الیکٹوریٹ ڈیمانڈ مسلمانوں نے برٹشر سے کی، تو برٹشرز نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا کہ آنے والے ریفارمز میں ہم آپ لوگوں کو یعنی سپریٹ الیکٹوریٹ کا جو رائٹ ہے وہ دے دیں گے. وین دا مسلمس یعنی مسلمانوں کو جب پتہ چل گیا کہ برٹشرز جو ہے وہ ہمیں سپریٹ الیکٹوریٹ کا رائٹ دے رہے ہیں، تو دا مسلم ریئلائز دیٹ ناؤ وی نیڈ ٹو ہیو اور اون پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے، یعنی سپریٹ الیکٹوریٹ ہمیں مل رہی ہے، ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ پورا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے ایک پارٹی بنائیں. ٹھیک ہے، پھر اس طرح یہ سارے ایونٹس ہو گئے. مسلم جو لیڈرز تھے وہ اکٹھے ہو گئے سر سلیم اللہ کے ریزیڈنس پہ.
وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور سارے مسلم لیڈرز آ گئے. ان لوگوں نے ایک پروپوزل پیش کیا اور اس کو یونانیمسلی ایکسیپٹیڈ بائی آل دا مسلم لیڈرس. یہ اجلاس جو تھا وہ ڈھاکہ میں ہوا تھا. In 1906 the Muslim League was formed and Sir Agha Khan became the first president of the Muslim League. اچھا پھر جب پارٹی بنتی ہے تو اس کے کچھ آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں, کچھ مینیفیسٹو بھی ہوتے ہیں. اس کی جو مینیفیسٹو تھی یا اس کا جو آبجیکٹیو تھا وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا, یا اس کے 3 پوائنٹس تھے, 3 پوائنٹس ہیں. نمبر فرسٹ, وی ول بی لائل ٹورڈز دا برٹشرس. نمبر سیکنڈ, we will work for the protections of the Muslims' right. Number third objective of the Muslim League was that we will have a cordial relation with all communities. یعنی ہم تمام کمیونٹیز کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کریں گے. اچھا پھر جب یہ پارٹی بن گئی, اس کی مینیفیسٹو بن گئی, تو اس پارٹی نے جو کام کیا یا آگے مسلمانوں کے پالیٹکس پہ جو امپیکٹ آیا, اٹ واز ویری مچ اپریشیٹڈ. اس کا جو امپیکٹ تھا وہ کچھ اس طرح آ گیا کہ دا مسلم گاٹ لیڈرشپ, مسلمانوں کو لیڈرشپ کی اپورچونیٹی مل گئی. نمبر سیکنڈ امپیکٹ آف دا فارمیشن آف دا مسلم لیگ واز دیٹ کہ مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن مل گیا, ریپریزنٹیشن مل گئی, اور مسلمان جو تھے جو پہلے ڈیپرائیوڈ تھے ریپریزنٹیشن تھے, اب وہ یہاں پہ وہ ریپریزنٹیشن کر سکتے ہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے. تو یہ سارے ایونٹس تھے, اس کا امپیکٹ تھا, جس کی وجہ سے مسلمان آج کل مسلم لیگ کے بدولت ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, اور مسلم لیگ نے پاکستان موومنٹ میں ایک اچھا رول پلے کیا. تھینک یو. آئی ہوپ کہ آپ سب کو اچھی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. اٹس انف فار ٹوڈے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.